پاکستان کی سیاست عمران خان سے شروع ہو کر عمران خان پر ہی گھوم کے گمن کیری کر کے ختم ہوتی ہے۔ اسی طرح سے عدلیہ کی بات کریں تو عدلیہ کی ساری باتیں قاضی فائصہ صاحب سے شروع ہو کر ان پر ہی آ کر ختم ہوتی ہیں۔ یوں لگتا ہے کہ پاکستان کا عدالتی سسٹم قاضی فائصہ کے گرد گھوم رہا ہے اور قاضی فائصہ صاحب نے اس سسٹم کو گھما کے رکھ دیا ہے، نہ صرف عدالتی سسٹم کو، انصاف کے سسٹم کو، بلکہ قاضی فائصہ صاحب جو چیف جسٹس پاکستان ہیں انہوں نے پاکستان کی سیاست کو بھی گھما کے رکھ دیا ہے۔ آج وہ 3 رکنی بینچ کی سربراہی کر رہے تھے، وہی بینچ فیصل وابڈا اور مصطفیٰ کمال، ان کو توہین عدالت کا نوٹس تھا، اس کیس کی سماعت تھی۔ مصطفیٰ کمال کی طرف سے ایم کیو ایم کے یہ لیڈر ہیں، انہوں نے غیر مشروط معافی مانگ لی تھی۔ انہوں نے کہا جناب چیف جسٹس صاحب، پچھلی سماعت پر ان کے وکیل فروغ نسیم صاحب نے کہا تھا کہ جناب ہمیں معاف کر دیا جائے، غیر مشروط معافی مانگتے ہیں، اگر ہم سے کوئی غلطی ہوگی تو ہمیں چھوڑ دیا جائے۔ قاضی فائصہ صاحب نے ان کو اس موقع پر اس لیے معاف نہیں کیا تھا، کہا تھا کہ کارروائی آگے چلے گی، کیونکہ فروغ نسیم صاحب یہ وہ وکیل ہیں جنرل باجوہ جن کو ہائر کیا کرتے تھے، پس منظر میں رہ کر، اور یہ قاضی فائصہ کے خلاف جو ریفرنس تھا اس میں بھی یہ وکالت کر چکے تھے۔ تو مصطفیٰ کمال کی طرف سے کیسا وکیل کیا گیا، ان کو پتہ نہیں تھا کہ قاضی فائصہ ان کے بارے میں کیا خیالات رکھتے ہیں، کیا سوچتے ہیں، کیا کہتے ہیں۔ بہرحال اس کا خمیازہ ان کی طرف سے بھگت لیا گیا کہ قاضی فائصہ نے کہا کہ غیر مشروط نو معافی، کوئی معافی نہیں، کوئی غیر مشروط معافی نہیں، اگلی سماعت پر فیصلہ کریں گے کہ آپ نے یہ باتیں کی ہیں تو کیوں کی ہیں، کس طرح کی ہیں۔ جبکہ فیصل وابڈا کی طرف سے جو کچھ کہا گیا تھا وہ عدالتی تاریخ کا ایک حصہ بن گیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ میں نے جو کچھ کہا بالکل درست کہا، میں اپنے واپس الفاظ نہیں لوں گا، میں معافی نہیں مانگوں گا، سر کٹ جائے گا لیکن معافی نہیں مانگوں گا۔ انہوں نے کہا کہ ہمیں کس طرح سے جسٹس اطہر من اللہ کی طرف سے پراکسی کہا گیا، فلاں کی پراکسی، فلاں کی پراکسی، اور انہوں نے بابر ستار کا نام لے کر بھی ایسی ہی تنقید کی تھی۔ انہوں نے کہا کہ میرے اوپر یہ الزامات انڈیا تک میں ہمارے بارے میں خبریں چلی ہیں، ایسا کیسے قبول کیا جا سکتا ہے۔ فیصل وابڈا صاحب کہاں چڑھے کہاں اترے، عدلیہ کی انہوں نے ایسی کی تیسی پھیر کر رکھ دی، ججوں کی عدلیہ کی مٹی پلید کر کے رکھ دی۔ لیکن وہ تھوڑے سے وقفے کے بعد کہہ دیتے تھے کہ جناب قاضی فائصہ صاحب مدار المہام ہیں، بڑے وہ انصاف پسند جج ہیں۔ لیکن قاضی فائصہ صاحب کی تعریفوں کے پول انہوں نے اس وقت باندھے جب ان کے خلاف توہین عدالت کا نوٹس جاری کر دیا گیا۔ نوٹس کس نے جاری کیا تھا؟ قاضی فائز عیسیٰ صاحب کی طرف سے ان دونوں کو نوٹس جاری کیا تھا کہ انہوں نے توہین عدالت کی ہے، ججوں کا نام لے کے ان کی طرف سے سارا کچھ کہا گیا ہے۔ خصوصی طور پہ فیصل وابڈا کے حوالے سے قاضی فائصہ صاحب کہہ رہے تھے کہ میں اپنے ساتھی ججوں کی توہین برداشت نہیں کر سکتا۔ تو قاضی فائصہ صاحب نے آج سماعت کے دوران جو کچھ کہا بڑا حیران کن ہے۔ انہوں نے تو گویا یہ کہہ رہے تھے میرے ججوں کی، میرے جو سبارڈینیٹ ہیں، میرے جو کولیگ ہیں، ان کی اگر بے عزتی کی ہے، ان کے بارے میں فیصل وابڈا نے اگر کچھ کہا ہے تو ٹھیک ہے، لیکن انہیں چاہیے کہ ہمارا احترام کریں، ان کی خیر ہے، ہمارا احترام کریں، قاضی فائصہ صاحب کا احترام کریں۔ فیصل وابڈا کی طرف سے جب یہ بالکل کہہ دیا گیا، پکے پاؤں کھڑے ہو کر کہہ دیا گیا، بڑے مضبوط موقف کے ساتھ کہہ دیا گیا کہ میں معافی ہرگز نہیں مانگوں گا، اور ججوں کے بارے میں انہوں نے کہا تھا کہ ان کا سر ہوگا، ان کی پگڑیاں ہوں گی اور ہمارے پاؤں ہوں گے۔ تو قاضی فائصہ صاحب کی طرف سے فٹافٹ نوٹس لے لیا گیا کہ کہیں یہ معاملہ اسلام آباد ہائی کورٹ کا کوئی جج ٹیک اپ نہ کر لے۔ انہوں نے فیصل وابڈا کو بچانا تھا، ہر صورت بچانا تھا، کیونکہ فیصل وابڈا صاحب کہاں سے آئے ہیں، ان کو کہاں سے ہدایت ملتی ہے، ان کو کہاں سے ڈکٹیٹ کیا جاتا ہے۔ ایک ہی جگہ سے دونوں کو بتایا جاتا ہے، سمجھایا جاتا ہے، اور وہ پھر وہی کچھ کر دیتے ہیں جو ان کو بتایا گیا ہوتا ہے۔ قاضی فیصل صاحب ان کو بچانے کے لیے فٹافٹ جلدی سے تیزی سے میدان میں آ گئے کہ کہیں کوئی اور عدالت ان کے بارے میں نوٹس نہ لے لے۔ جس طرح سے فیصل وابڈا نے اطہر من اللہ کے خلاف ایک ٹی وی ٹاک شو میں بات کی، اور جس طرح سے انہوں نے پارلیمنٹ کے اندر بات کی، آج بھی قاضی فیصل کہہ رہے تھے کہ آپ نے ٹی وی چینل پر بات کی تو بالکل غلط کیا، اگر یہی بات آپ پارلیمنٹ میں کرتے تو آپ پر کوئی اس کا اثر نہ ہوتا، کوئی آپ کے خلاف کارروائی نہیں ہوتی۔ گویا قاضی فائصہ صاحب سارے پارلیمنٹرین کو شہ دے رہے ہیں کہ جو کچھ آپ نے کہنا ہے میرے بارے میں
اور ان ججوں کے بارے میں وہ جا کے آپ پارلیمنٹ کے اندر کہیں، وہاں پہ عدلیہ کی مٹی پلید کرتے رہیں، جیسا کہ بہت سے لوگوں کی طرف سے، جو اطہر من اللہ صاحب کی طرف سے کہا گیا تھا، جو بابر ستار کی طرف سے کہا گیا تھا، جو محسن اختر کیانی صاحب کی طرف سے کہا گیا تھا، اس پر کھل کر تنقید کی گئی، خصوصی طور پہ سینٹ میں جس میں فیصل وابڈا موجود تھے۔ فیصل وابڈا نے سب سے زیادہ بات کی، اور ایم کے لوگوں کی طرف سے، مسلم لیگ نون کے لوگوں کی طرف سے، پیپلز پارٹی والے بھی پیچھے نہ رہے، انہوں نے بھی عدلیہ کے حوالے سے جو ان کے منہ میں آیا انہوں نے کہہ دیا۔ قاضی فیصل صاحب کی طرف آ جاتے ہیں۔ آج پھر سماعت ہوئی تو قاضی فیصل صاحب نے پہلے مصطفیٰ کمال کے وکیل سے پوچھا، انہوں نے کہا جناب ہم تو پہلے ہی معافی مانگ چکے ہیں۔ انہوں نے فیصل وابڈا سے پوچھا کہ آپ کا کیا خیال ہے، تو فیصل وابڈا نے کہا جی کہ جناب میں نے بھی معافی مانگ لیا، اور میں نے ایک عالم دین سے رجوع کیا تھا۔ عالم دین شاید مفتی کبھی صاحب تھے یا کوئی فلمی عالم دین تھے، انہوں نے ان کو کہا کہ معافی مانگ لینا بہت بڑی نیکی ہے، بہت بڑا کام ہے، تو اس لیے میں نے عالم دین کے کہنے پر معافی مانگ رہا ہوں۔ اس سے پہلے جو کہتے تھے گردن کٹ جائے گی، لیکن میں معافی نہیں مانگوں گا، جو کچھ مجھے کرنا ہے کرو، پھانسی دے دو، میں معافی نہیں مانگوں گا۔ یہ کہا جا رہا تھا فیصل وابڈا کی طرف سے۔ آج انہوں نے یوں لگتا تھا کہ جیسے قاضی فیصل صاحب ان سے کہہ رہے ہوں، پہلے کہہ چکے ہوں کہ وابڈا صاحب معافی مانگ لیں، آپ کی مہربانی ہے، معافی مانگ لیں، آپ کی مہربانی ہے، معافی مانگ لیں۔ جیسے یوسف رضا گیلانی نے اپنے وزارت عظمیٰ کے دوران امریکیوں کو کہا تھا کہ ہم رولا ڈالتے رہیں گے، ہم کہتے رہیں گے، ہم مخالفت کرتے رہیں گے، لیکن آپ ڈرون حملے جاری رکھیں۔ اور پھر ڈرون حملے یوسف رضا گیلانی، آصف علی زرداری پیپلز پارٹی کی دور میں جاری رہے، 2008 سے 2013، اور میاں نواز شریف کے دور میں بھی 2013 سے 2018 تک جاری۔ عمران خان کی حکومت آئی تو سب سے پہلے انہوں نے یہی کیا کہ ایبسولیوٹلی ناٹ، سب سے پہلا عمران خان کا ایبسولیوٹلی ناٹ ڈرون حملوں کے حوالے سے تھا، اور پاکستان میں عمران خان کے اقتدار میں آنے کے بعد ایک بھی ڈرون حملہ نہیں ہوا۔ اسی طرح سے قاضی فیصل صاحب کی طرف سے بھی فیصل وابڈا سے کہہ دیا گیا یار چھاڑی نہ گلانو، معافی مانگنا، تو فیصل وابڈا کی طرف سے بھی معافی مانگ لی گئی۔ قاضی فیصل صاحب کی طرف سے بڑے دل گردے کے ساتھ، مرچ مسالے کے ساتھ ان کو معاف کرنے کا اعلان کر دیا، لیکن قاضی فیصل صاحب یہیں پہ نہیں ٹھہرے۔ آپ نے دیکھا کہ خصوصی نشستوں کے حوالے سے قاضی فیصل صاحب 13 ججوں کے ساتھ بیٹھے ہوتے ہیں، ایک جج ادھر سے بولتا ہے، ایک ادھر سے بولتا ہے، وکیل سامنے سے بولتا ہے۔ قاضی فیصل صاحب کی طرف سے وہاں پہ چیف جسٹس کا رول بھی ادا کرنا ہوتا ہے، اور تحریک انصاف کے خلاف، سنی اتحاد کونسل کے خلاف انہوں نے وکیل جو کھڑا ہے اس کے ساتھ بھی کھڑے ہونا ہوتا ہے، اس کی بھی بات کو آگے بڑھانا ہوتا ہے، جب وہ پھنس جاتا ہے اسے بچانا ہوتا ہے۔ تو قاضی فیصل صاحب بڑی ٹائٹ قسم کی سماعت کرتے ہیں ان دنوں میں جب خصوصی نشستوں کا کیس لگا ہوتا ہے۔ آج قاضی فیصل صاحب کے ساتھ 2 اور جج بیٹھے ہوئے تھے، تو قاضی کے لیے میدان کھلا تھا، ان کی طرف سے جو کچھ بھی کہا جا سکتا تھا، تحش دکھایا جا سکتا تھا، اشتعال کا مظاہرہ کیا جا سکتا تھا، وہ جناب ہمارے قاضی صاحب کی طرف سے کیا گیا، لیکن اس کے خلاف، اس کے لیے مصطفیٰ کمال کے لیے نہیں، وابڈا کے لیے نہیں، لیکن جب باری آئی 26 چینلز کی، قاضی فیصل صاحب کی 26 یا اس سے زیادہ ہیں، قاضی فیصل صاحب کی طرف سے کہا گیا، ان کے وکیل سے پوچھا گیا کہ کدھر ہیں مالکان، انہوں نے کہا جی کہ مالک تو کوئی نہیں آیا۔ انہوں نے کہا کیوں نہیں آئے، ان کے سائن کدھر ہیں؟ انہوں نے کہا جی کہ یہ میرے سائن، آپ کیسے سائن کر سکتے ہیں؟ تو فیصل صدیقی صاحب قاضی فیصل صاحب کے سامنے وکیل تھے، قاضی فیصل صاحب نے ان لوگوں کو معاف کر دیا جن کی وجہ سے ان کو بھی توہین عدالت کا نوٹس ہوا تھا، اور ٹی وی چینلز کو بھی انہی کی پریس کانفرنس یا میڈیا ٹاک دکھانے کی وجہ سے ٹی وی چینل کو بھی توہین عدالت کا نوٹس ہوا تھا، ان کو معاف کر دیا۔ قاضی صاحب نے کہا اترو ذرا آ جاؤ سامنے، تو قاضی فیصل صاحب نے فیصل صدیقی کو آگے لگائے رکھا، کہاں ٹی وی مالکان، کہاں ٹی وی چینل والے، کہاں ان کے دستخط۔ قاضی فیصل صاحب بار بار اچھل کر ان کے جیسے گلے پڑ رہے تھے، تو ان میں سے بتایا گیا جی کہ جناب ایک ٹی وی چینل کا نمائندہ ہے، وہ ڈائریکٹر نیوز ہیں جیو کے، تو باقی دوسرے چینل کے لوگ نہیں آئے تھے۔ قاضی فیصل صاحب نے کہا کہ ان مالکان کو بھی یہاں پہ آنا چاہیے تھا، تو انہوں نے کہا جناب آئندہ پیشی پر ان کے سائن بھی ہو جائیں گے، وہ بھی آ جائیں گے، لیکن اگر معاف کر دیا جائے تو بہتر ہے۔ قاضی فیصل صاحب نے کہا کہ کوئی معافی نہیں،
تو سماعت غیر معینہ مدت کے لیے قاضی فیصل صاحب کی طرف سے ملتوی کی گئی ہے، لیکن قاضی فیصل صاحب نے پورا زور لگا دیا، پورے غصے کا اظہار کر دیا فیصل صدیقی صاحب پر، بار بار ایک ہی سوال کہ یہ کیسے ہوا، نہیں معاف کریں گے، یہ قاضی فیصل صاحب کی طرف سے کہا جا رہا تھا۔ تو قاضی فیصل نے ان سے پوچھا کہ جتنی آپ نے وہ پریس کانفرنس چلائی ہے، پیسے تو بڑے بنائے ہوں گے۔ قاضی فیصل صاحب کو پیسوں سے بڑا مطلب ہوتا ہے، ان کی اپنی جائیدادیں پاکستان سے باہر ہیں، لندن میں ہیں۔ جب ان سے جب ان سے حصہ مانگا گیا تو قاضی فیصل صاحب نے کہا، کیا کہا؟ آپ کو پتہ ہوگا کہ قاضی فیصل صاحب نے کیا کیا پاپڑ بیلے، کس طرح سے ساتھی ججوں کو جو ان کے خلاف تھے ان کو اپنی سائڈ پر کیا، اور اس معاملے کو قاضی فیصل نے نمٹا کے رکھ دیا، ایک سائڈ پہ پھینکوا دیا۔ لیکن جب وہی معاملہ مظاہر علی نقوی صاحب کے لیے سامنے آیا تو قاضی فیصل صاحب نے سکا جواب دے دیا۔ تو قاضی فیصل صاحب نے پوچھا کہ بتائیں کتنی کمائی کی جو ان کے اپنے انٹرویو چلائے ہیں، اور تو وہاں پہ کوئی مالک نہیں تھا، لیکن ڈائریکٹر جیو نیوز فواد رانا وہاں پہ موجود تھے۔ ہاں، وہی فواد رانا جو لاہور قلندر کی کرکٹ ٹیم کے بھی مالک ہیں، اونر ہیں، اس کے بھی وہ سارے انتظام کرتے ہیں۔ ان کو بلا لیا گیا، ان سے پوچھا گیا ہاں بھائی آپ نے کتنی مرتبہ وہ پروگرام چلایا۔ ان کی طرف سے کہا گیا جناب 11-12 بلیٹن میں وہ ہم نے پریس کانفرنس دکھائی تھی، کتنے پیسے کمائے؟ انہوں نے کہا جناب میں ڈائریکٹر نیوز ہوں، یہ فنانس کا کام ہے، وہ میں نہیں کرتا، مجھے نہیں پتا کہ کتنے پیسے کمائے تھے۔ تو یہ بہرحال ان کی طرف سے بتایا گیا کہ 1 منٹ میں 2 لاکھ روپیہ پرائم ٹائم میں ہمارے اشتہارات کا بنتا ہے، تو یہ بھی سارا کچھ پرائم ٹائم میں شاید چلا تھا۔ تو قاضی فیصل صاحب کے شاید وہ آنکھیں کھل گئیں، ان کے لیے چشم کشا انکشاف تھا کہ یہ لوگ 1 منٹ میں 2 لاکھ روپیہ کماتے ہیں تو کہاں لے جاتے ہیں؟ آپ فواد رانا کے پیچھے تو نہیں، ان چینلوں کے پیچھے اغوا کار بھی لگ جائیں گے۔ بہرحال قاضی فیصل صاحب کی طرف سے جو کچھ کہا گیا سماعت کے دوران وہ آپ کے سامنے ہم نے بیان کرنے کی کوشش کی ہے۔ ویسے تو یہ کوئی 20-25 منٹ کا ولاگ بنتا ہے جس میں پوری تفصیل آ جاتی ہے کہ قاضی فیصل صاحب نے کیا کہا، کیا سنا، اور فیصل وابڈا کی طرف سے کیا کہا گیا، کمال کی طرف سے کیا کہا گیا، کیا ان کی طرف سے دلائل دیا گیا، اور کب اس معاملے میں کیا ہوا، سارا کچھ وہ تقریباً 20-25 منٹ کا ولاگ بنتا ہے۔ کوشش کریں گے کہ وہ اس میں مکمل تفصیلات آ جاتی ہیں۔ اس کے ساتھ اجازت دیجیے، لیکن اس سے پہلے 1 منٹ کے لیے رکیے۔ قاضی فیصل صاحب کی طرف سے تحریک انصاف سے بلے کا نشان واپس لیا گیا۔ قاضی فیصل صاحب کا 13 جنوری کا وہ فیصلہ ہے جس کے تحت تحریک انصاف سے بلے کا نشان واپس لیا گیا۔ قاضی فیصل صاحب آج کہتے ہیں کہ ہم نے تو بلے کے نشان کے حوالے سے فیصلہ کیا تھا، یہ نہیں کہا تھا کہ تحریک انصاف والے آزاد ہو گئے ہیں۔ تو قاضی فیصل صاحب نے بلے کا نشان PTI سے واپس لیا، تو اسی طرح سے اگر کوئی عدلیہ کا نشان ترازو وہ ان سے واپس لے لے تو ناظرین آپ سے سوال ہے، اگر عدلیہ سے ترازو کا نشان واپس لے لیا جاتا ہے تو پھر عدلیہ اپنے دروازے پر کیا لٹکائے گی؟ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔